یہ 18 مارچ سن 2007 کا ایسا دن تھا کہ جو منشیات کی دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ آج ایک ایسا شخص جسے اس وقت کی منشیات کی دنیا کا گاڈ فادر کہا جاتا تھا، اس پر نیو یارک کے ایک کمرہ عدالت میں ایک بہت بڑا الزام عائد ہو رہا تھا۔ اس پر ایک دو نہیں، پے در پہ 17 مقدمات کر دیے گئے تھے۔ ان مقدمات میں کچھ بہت گھناؤنا تھا، مگر ایک بڑا الزام جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہر اس شخص کے لیے حیران کن تھا کہ جو منشیات کی قیمتوں کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتا ہو۔ انفلیشیس کے ناظرین، اس پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ اس نے 19,000 کلو گرام کوکین امریکہ اسمگل کی تھی۔ اب ہر وہ شخص جو کوکین کی قیمتوں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہو، اس کے لیے یہ فیگر بہت بڑی اور حیران کن ہو سکتی ہے۔ آپ نے اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ منشیات کے متعلق کیس میں ایل ریپیڈو شارٹی، ایل سینوور، ایل ییفے، نینا، آپا، پیپا اور انگے کے نام سن یا پڑھ رکھے ہیں تو آج آپ اطمینان کر لیجئے کہ یہ سب کے سب نام اسی ایک شخص کے نام ہیں جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے کہ آپ کے سامنے اس شخص کی تفصیل بیان کی جائے، اس کی ذات، اس کے بزنس وغیرہ کے بارے میں بات کی جائے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو انفلیشیس کو سبسکرائب بھی کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب آئیے واپس اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں۔ تو جس شخص کے بارے میں کچھ باتیں پہلے آپ کے سامنے کی گئیں، اس شخص کا نام ایل چاپو ہے۔ اس کا پورا نام خواکین گوزمین ایل چاپو ہے۔ خبروں وغیرہ میں یہ ایل چاپو گوزمین کے نام سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ ایل چاپو ایک کسان خاندان میں سن 1957 میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بھنگ اور گانجے کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، اور ظاہر ہے جو بچہ بھنگ اور گانجے کے کھیتوں میں کام کرے گا وہ سائنس کی جائیداد تو کرے گا نہیں، وہ بھی اسی طرح کے منشیات لینے دینے کے کسی کام میں اپنا مستقبل بنائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا اور اس نے منشیات کی اسمگلنگ کو وہیں سیکھنا شروع کیا۔ وہ روز ڈیلرز کے اندر ہونے والی باتوں کو غور سے سنتا تھا، اور ابتدا میں چھوٹے موٹے پیمانے پر کوکین فروخت کرنے کے بعد اس نے ان تمام باتوں کی مدد سے اپنے کام کو آگے بڑھایا جو وہ ڈیلرز سے بچپن میں سنا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسمگلنگ کی باریکیاں بھی جاننے لگا۔ وہ کئی بڑے بڑے اسمگلرز کے ساتھ ان کی شاگردی میں بھی رہا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس میدان میں بغیر کسی سہارے کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ 5 فٹ 6 انچ کا قد رکھنے والا گوزمین کو شارٹی بھی کہا جاتا تھا۔ وہ سن 1980 کی دہائی میں شمال مغربی میکسیکو میں موجود سینالوا کارٹیل کے سب سے بڑے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ دراصل سینالوا میکسیکو کا شمال مغربی علاقہ ہے، اور اسی نسبت سے اس کے گروہ کو سینالوا کارٹیل کا نام دیا جاتا تھا۔ گوزمین کے حکم پر اس کارٹیل نے کئی حریف گروہوں کو ختم کیا اور منشیات امریکہ بھیجنے والا سب سے بڑا نیٹ ورک بن گیا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق اس گروہ کا جال کم از کم 50 ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ جولائی سن 2018 میں امریکی کانگریس میں پیش کردہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ کارٹیل سالانہ 3 ارب ڈالر کی کمائی کرتا تھا۔ اسی لیے سن 2009 میں فوربس میگزین نے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں ایل چاپو گوزمین کو بھی شامل کیا۔ اس وقت اس کی مجموعی دولت تقریباً 1 ارب ڈالر تھی۔ سن 1993 میں اس کے ایک کمپیٹیٹر گروپ نے اس پر حملہ کیا جس میں وہ بال بچ گیا، مگر اسی سال ایک بڑی مہم کے بعد اسے سینٹرل امریکہ کے ایک ملک گوئٹے مالا سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل پوائنٹے گرینڈ میں رکھا گیا، مگر منشیات کی دنیا کا یہ بادشاہ بننے سے پہلے اس جیل میں کچھ سال تو رہا، مگر سن 2001 میں ایک دن وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے کپڑا لے جانے والی ٹرالی میں چھپ کر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس خطرناک طوفانی آدمی کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی ممالک میں کمپین چلائی گئی، لیکن وہ شاطر اور تیز دماغ آدمی 2013 کے شروع تک کسی کی پکڑ میں نہیں آیا، مگر سن 2014 میں فروری کے مہینے میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی پولیس کی یہ خوشی پوری طرح مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایل چاپو ایک بار پھر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس بار وہ اپنے جیل کے کمرے سے 1.5 کلومیٹر لمبی سرنگ کھود کر بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس سرنگ میں ہوا کے لیے روشن دان تھے، اور اس کا دوسرا سرا ایک زیر تعمیر پلازا میں نکلتا تھا، لیکن اس بار اسے زیادہ آزادی نہ ملی، اور جنوری 2016 میں وہ ایک بار پھر میکسیکو کے شمال مغربی ساحلی شہر لاس موچس سے گرفتار کر لیا گیا۔
اور اس بار بغیر کچھ غلطی کیے گرفتار کرتے ہی اسے امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 61 سال تھی۔ ایل چاپو گوزمین پر کل 17 مقدمات تھے، جن میں سینکڑوں ٹن کوکین امریکہ اسمگل کرنے کا الزام بھی تھا۔ مقدمے کے مطابق گوزمین اور اس کے ساتھیوں نے 84 بار منشیات کی شپمنٹ امریکہ بھیجی تھی، اور جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 18 مارچ سن 2007 کو ان پر 19,000 کلو گرام کوکین امریکہ بھیجنے کا الزام بھی تھا۔ اس پر ہیروئن، میتھامفیٹامین، گانجا اور دیگر منشیات بنانے اور فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ کرائے کے قاتلوں سے سینکڑوں قتل، اغوا، ریپ اور اپنے مخالفین پر حملہ کروانے اور منی لانڈرنگ وغیرہ کے الزامات تھے۔ یہ مقدمہ 11 ہفتے چلا اور پھر ایک دن یہ خبر سننے کو ملی کہ میکسیکو میں منشیات فروشی کے گاڈ فادر کہے جانے والے خواکین ایل چاپو گوزمین کو نیو یارک میں امریکہ کی وفاقی عدالت نے منشیات کی اسمگلنگ کے مقدمے میں ان پر عائد 10 الزامات میں مجرم قرار دے دیا۔ سزا کے طور پر عمر قید اور 12.6 ارب ڈالر جرمانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اس شخص کو گرفتار کرنا کتنا بڑا معمہ تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب 8 جنوری سن 2016 کو بڑے پیمانے پر آپریشن کے بعد گوزمین کو گرفتار کیا گیا تو میکسیکو کے صدر اینریک نیٹو نے ٹویٹ کیا تھا کہ مہم ختم ہوئی۔